وزیر اعظم سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شرکاء نے بتایا خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور عوامی فلاح کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ حکومت دائرہ اختیار کے تحت مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ کے پی میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے بروقت تکمیل اور عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا نوجوانوں کے لیے آئندہ بھی میرٹ پر لیپ ٹاپ دینے کی پالیسی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں وفاق کے زیر اہتمام ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی پشاور کا دورہ کرے گی، عوامی نمائندگان سے مل کر ان منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے معاملے پر جدہ میں OIC وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شرکت۔ اسحاق ڈار نے جدہ میں پاکستان کونسل جنرل کی نئی چانسلری عمارت کا افتتاح کر دیا۔ نئی عمارت کے احاطے میں پاکستانی پرچم بلند، کونسلر خدمات اور دیگر دفتری امور جلد نئی عمارت میں منتقل کرنے کی ہدایت۔ کہا حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مؤثر کونسلر خدمات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مدینہ میں روزہ رسول پر حاضری، مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ پاکستان اور امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی کی دعائیں۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا کہ وینزویلا کے عوام سے محبت کرتا ہوں۔ وینزویلا کو دوبارہ خوشحال اور محفوظ بنا رہے ہیں۔ جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے جاری، اموات کی تعداد 65 تک پہنچ گئی۔ مرنے والوں میں 15 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص گرفتار، ایرانی میڈیا کے مطابق غیر ملکی شخص کو ایرانی فوج نے پکڑا۔ 100 مسلح فسادیوں سمیت پرتشدد مظاہروں میں اب تک 2500 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں، فسادیوں سے سختی سے نپٹیں گے، املاک تباہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی بند۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ملکی دفاع ریڈ لائن ہے۔ ایرانی فوج کا ہر سازش کا مقابلہ کرنے کا عزم، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے فسادات کی سازش کی، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر ہے، قومی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ایران کے سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران میں مقیم پاکستانی احتیاط کریں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ پاکستانی شہری اپنے سفارتی مشن سے باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ پاکستانی سفارتخانے نے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 3 عہدیداروں کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ بن گئی۔ علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری اہم قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان بھی ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حامی نہیں ہے۔ پاکستان پر تشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا۔ ماضی کے برعکس ایران نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سلامتی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان اس صورتحال میں مدد کر سکتا ہے، وہ پہلے ہی کشیدگی کم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پاکستان بہترین سفارتکاری کی وجہ سے نیٹ ریجنل اسٹیلائزر کے طور پر ابھر رہا ہے۔
چین، روس اور ایران کا جنوبی افریقہ کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز، ایک ہفتے پر مشتمل بحری مشقوں کا برکس اتحاد کے تحت انعقاد۔ بحری مشقوں کی میزبانی جنوبی افریقہ کا رہا ہے۔ ایران 2024 میں برکس اتحاد میں شامل ہوا تھا۔ مشقوں میں شریک تمام برکس ملکوں کی حتمی فہرست سامنے نہیں آ سکی۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند نے راہ سے دھندلا دیے، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 پر لاہور تا کوٹ مومن تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M3 فیض پور سے روجانہ، M4 پنڈی بٹیاں سے ملتان تک بند ہے۔ M5 ملتان سے روہڑی، M11 پر لاہور سے سمڑیال تک گاڑیوں کی نو انٹری۔ قومی شاہراہ پر لاہور مانگا منڈی، پتوں کی، اوکاڑا، ساہیوال، احمد پور شرقیہ میں دھند کے ڈیرے۔ میاں چنو، خانیبال، ملتان، بستی ملوک، لودھرا، بہاول پور، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی دھند ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملک کی دفاع میں ایک اور اہم سنگ میل، پاکستان کے زمین سے فضا تک کما کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ LY-80N میزائل نے طویل فاصلے پر فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق تجربہ پاک بحریہ کے ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کا آغاز ہے۔ پاک بحریہ کے شمالی بحیرہ عرب میں جامع بحری مشق کا انعقاد، جدید اور بغیر پائلٹ نظاموں کے ذریعے جنگی طیاروں کا مظاہرہ۔ LY-80N ایئر ڈیفنس میزائل کا کامیاب لائیو فائر ٹیسٹ کر لیا۔ LY-80N میزائل نے طویل فاصلے پر فضائی ہدف کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں لوئٹرنگ میونیشن کے ذریعے سطحی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ USV نے تیز رفتاری، اعلیٰ کنٹرول اور موسمی سختیوں میں کارکردگی ثابت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب تجربے پر پاک بحریہ کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ عراقی JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق طیاروں میں دلچسپی، پاک فضائیہ کے ایئر چیف کا عراق کا سرکاری دورہ۔ ظہیر بابر صدو کی عراقی فضائیہ کی کمانڈر سے ملاقات۔ ایئر چیف نے پاکستان اور عراق کے درمیان گہرے مذہبی، ثقافتی، تاریخی تعلقات کو اجاگر کیا۔ باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ مشقوں اور تربیتی اقدامات کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ عراقی فضائیہ کے سربراہ کی PAF کی پیشہ ورانہ مہارت اور تکنیکی جدت کی تعریف۔ PAF کی عالمی معیار کی تربیت سے مستفید ہونے میں دلچسپی کا اظہار۔ ایئر چیف ظہیر بابر صدو کو عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ ملک سے دہشت گردوں کا صفایا، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں بھارتی اسپانسرڈ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ شہباز شریف بولے کہ بہادر افسران اور جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کا حملہ، مولانا حافظ سلطان محمد شہید۔ خارجی دہشت گردوں نے مولانا اور ان کی بیٹی کو بانا میں نشانہ بنایا۔ IED دھماکے میں زخمی مولانا حافظ سلطان محمد زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ عالم دین کو کمسن بچی سمیت نشانہ بنانے والے خارجی دہشت گردوں کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ JHY سربراہ مولانا فضل الرحمان کا مولانا حافظ سلطان محمد کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ پاک امریکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 کا آغاز۔
मकसद इंसदादी दहशतगर्दी में बाहमी ताउन हम आहंगी बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मश्क इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो, मश्क में ऑपरेशनल नज़रियात और बेहतर अस्करी तजर्बात का तबादला किया जाएगा। मश्क का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम की शिरकत इंस्पायर्ड गैम्बट खित्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़म का मज़हर है। हक का साथ देने का अहद करके लाहौर आए हैं। महमूद खान चगजई ने शहरियों का साथ मांग लिया। बोले तहरीक के लिए अवाम साथ दें, इज्तमाई दानिश के जरिए बहरान से निकला जा सकता है। अंदरूनी बहरान के जिम्मेदार अवाम हैं। जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। आप उनसे पूछें कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, क्या उन लोगों को जिनको गाड़ियाँ देनी थी दे दी हैं? सिर्फ ये पूछ लें उनसे, उनकी कारकर्दगी पूछ लें, आपको जवाब मिल जाए। वज़ीर दाखिला की एहतजाजी तहरीक वालों को तनबीह। मोहसिन हफी का कहना है कि जब अमन व अमान का मसला आएगा तो इसी हिसाब से निपट लेंगे। अब तो हमें काफ़ी दफ़ा निपटने की प्रैक्टिस हो गई है। मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मेरा काम दूसरा है, जिनका काम मुज़ाकरात हैं वो करेंगे। रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वालों के लिए कुरान पाक में वाज़ेह पैगाम है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने तो हम बम प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार कर दिया था। उनसे पूछें अपने अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रहे हैं। अता तारा ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को तांगे की सवारियाँ करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन हफी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जामे शरफी अहमद मौलाना फजल रहमान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। साहबजादे मौलाना ज़ुबैर हसन से ताज़ियत का इजहार। मौलाना फजल रहीम की दीन के लिए गिरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुराद अली शाह से मिलने की कोई बेताबी नहीं है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि उनसे पूछें क्यों बाग़ जिरां को ताले लगाए। पहले हमें जलसे के लिए इजाज़त की यकीन दहानी कराई गई थी, बाद में NOC का कह दिया। स्टेज की तैयारी के लिए कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, अभी तो कंटेनर्स भी नहीं आए। हम समझ रहे थे पीपल्स पार्टी तब्दील हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने रद्द-ए-अमल दिया। PTI ने राब्ता किया था, वेंडर से भी बात करा दी थी। कुर्सियाँ और कंटेनर्स चाहिए तो हम पहुंचा देते हैं, अगर बंदे कम पड़ रही हैं तो वो भी भिजवा देते हैं। PTI को जलसे से कोई नहीं रोक दिया रहा। सिंध हुकूमत ने PTI को बाग़ जिरां में जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने शराइत के साथ NOC जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। कबायली लोग कुर्बानी देंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, मरेंगे। हमने हमेशा कुर्बानी दी, पीछे नहीं हटेंगे। कराची के आवाम ने प्यार दिया, इस्तकबाल किया। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि झूठ को रद्द करके सच्चाई के लिए खड़े होना है। हमें इस जंग को जीतना है। सिंध में हमें बेपनाह प्यार मिला। शदीद सर्दी ने बच्चों की मौजें करा दी। महकमा तालीम पंजाब का मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान। सूबे में स्कूल्स 19 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। सिंध में सर्दी के बायस स्कूलों के औकात में तब्दीली। 26 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। स्कूल बंद होने का टाइम टेबल मामूल के मुताबिक रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा। रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से बच्चे समेत 6 अफराद हलाक। शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की गई। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त 24 साला सेट्यून के नाम से हुई।